ہمارے مکاتب منظم و مستحکم کیسے ہو جائے، ہمارے مکاتب کے اندر قرآن تعلیم صحیح معنی میں کیسے آ جائے، ہمارے بچوں کے عقائد کیسے صحیح ہو جائے. اس کے لیے ہم ایک معمار کی طرح ہیں. جیسے مستری ہوتا ہے وہ تعمیر تیار کرتا ہے، بہترین سے بہترین عالیشان تعمیر تیار کر دیتا ہے. ایسے ہی ہم بھی جو قوم کے بچے ہیں ان کے ہم ہی سب کچھ ہیں. اگر ہم نے فکر نہ لی تو ہمارے بچے ابتداء کی طرف جا رہے ہیں اور دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہمارے سامنے ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. غیروں کی جو کوششیں ہیں ہمارے سامنے ہے. اس لیے سب سے پہلے تو یہی درخواست ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اچھا معلم بننا ہے. ہماری تعریف بھی ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آئے میں معلم بنا کر بھیجا گیا. وہی ہمارا مشن ہے، جو نبی کا جو مشن تھا، صحابہ کے کام تھا، وہی ہمارا کام ہے. کس طریقے سے ہمارے بچوں کے عقائد، ہمارے بچوں کی زندگی میں دین، ہماری زندگی میں کیسے دین آ جائے، یہی فکر. تو سب سے پہلے ہمیں اچھا معلم بننا ہوگا. ایسا معلم بننا ہوگا ہماری زبان ہو، ہمارا لباس ہو، ہمارا رہن سہن کا طریقہ ہو، یہ سارا چیز ایسا ہو. ہماری جو سیرت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارے بچے متاثر ہوں اور ہم سے جڑ جائیں. اور انشاءاللہ یہ نصاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے بھی. اگر اس نصاب کو آپ خود مطالعہ کرو گے اور اس کو پڑھو گے، اس کے اندر جو احادیث دی گئی ہیں وہ ساری چیزوں کے اوپر احادیث ہیں. اخلاقیات کے اوپر بھی حدیث ہیں، معاملات کے اوپر بھی حدیثیں ہیں، معاشرت کے اوپر بھی حدیث ہے، ایمانیات ہے، ہر چیز کے اوپر احادیث ہے. تو ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا، ہمیں مل رہا ہے اس سے. تو اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں، عقائد و مسائل ساری چیزیں اس سے ملیں گی. تو میرے عزیزو، ہمیں اچھا پہلے خود کو اچھا بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہماری مزاج کے اندر ہم بالکل نرم ہوں، کیونکہ جو استاد شفقت کے ساتھ پڑھاتا ہے اس سے جو کام وجود میں آتا ہے وہ بڑے لمبے عرصہ تک چلتا ہے. اور جو ڈنڈے کے بلبوتے پہ کام ہوتا ہے، جب تک ڈنڈا ہے جب تک کام ہو رہا ہے، اور جو سر پر وہ چیز نہیں رہی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے بہت سارے مکاتب کو دیکھا ہے، سختی سے مکاتب کو چلایا اور بچوں کو تیار کیا، اپنی جگہ پہ تیار کر دیا انہوں نے. لیکن وہ بچے جب تک سر پہ ڈنڈا رہا وہ چلتے رہے، اور جیسے ہی سر پر وہ سختی نہ رہی وہ بچے راستے سے ہٹ گئے. اور جو شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، ترغیب دے دے کر، سیرت ان کے سامنے رکھ کر پھر بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو بچے ایسے تیار ہوتے ہیں. پھر انشاءاللہ وہ بچے ہٹتے نہیں ہیں، پھر راستے سے وہ لگے رہتے ہیں. اس لیے جو ہمارے سامنے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر نرمی ہو، خیر خواہی ہو، شفقت ہو. وہ ایک کاپی آئی ہوئی ہے، لکھائی کی کاپی اردو، اس میں بعد میں لکھی ہوئی ساری باتیں اگر ان بچوں کے سامنے ان کو بولیں گے. اور یہ چیز بہت سارے مکاتب کے اندر جانا ہوا اور استاد کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قابو میں نہیں آتے، بچوں کو قابو نہیں کر پاتے. تو وہاں جا کر جب بات چیت ہوئی اور بچوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھایا گیا تو بچے کنٹرول میں آ گئے. جیسا کہ ساتھی کے مکتب میں جانا ہوا، کنٹرول میں نہیں، تو بچوں کو پہلے چپ کیا گیا اور پھر بچوں نے جیسی بات شروع کی تو بچوں کے سامنے جو بچوں کی اچھی صفات ہیں، اچھے بچے بات نہیں کرتے ہیں، اچھے بچے مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اچھے بچے مطلب بہت ساری صفات ہیں ان کے سامنے. اچھے بچے گندے اور میلے کپڑوں میں نہیں رہتے ہیں، اچھے بچے سلام کرتے ہیں، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. ان ساری چیزوں کو تو جیسے مکتب کو کنٹرول کرنے کا ایک معاملہ ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے اچھے بچے بات نہیں کرتے، بات شروع کی، پھر دو چار بچوں نے بات کری، پھر دوبارہ بھائی آپ نے بات کی، ابھی آپ کے سامنے یہ صفات بیان کی کہ اچھے بچے بات نہیں کرتے، بیٹا آپ اچھے نہیں بنو گے. تو بچے کہ اچھا بننا ہے مجھے تو بات مت کرو آپ. پھر آپ دوبارہ کوشش کریں بات کرنے کی، پھر کوئی بچہ بات کرے گا. تو انشاءاللہ اگر آپ 10 سے 15 منٹ ایسے کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے بچے کنٹرول میں آ جائیں. شفقت کے ساتھ میں بچوں کو محبت اور پیار کے ساتھ میں، اور آپس میں تقابل ہو بچوں کو. ہمارے مکتب کے اندر ایسی باتیں ہم بچوں سے کہتے رہے، فلاں قرآن میں کہاں پہنچ گیا، تم بھی محنت کرو، ایسی باتیں کہتے رہیں گے. اور کچھ ہدیہ بھی، کچھ انعام بھی بچوں کے لیے دے دی، کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا.
تو سب سے پہلے تو ہمیں مشفق بننا ہے، پیار محبت کے ساتھ میں بچوں کو پڑھانا ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ ماہر استاد وہ ہے، نفسیات کا ماہر استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ پڑھاتا ہے، مگر سختی سے پڑھاتا ہے۔ یہ تو اپنے تعلق سے بات کی۔ دوسری نصاب ہے ہمارے سامنے۔ اب نصاب کے تعلق سے تمام ساتھیوں نے وہاں 2 دن تک مطالعہ بھی کیا اور بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، لیکن اس کے تعلق سے ساتھی سارے ہی متاثر ہیں، سب نے یہ کہا بھائی بہت اچھا نصاب ہے، لیکن اس کو لاگو کیسے کرنا ہے علاقے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ دیکھو یہ بات وہاں بھی بار بار ہمارے سامنے آئی، اور آپ جیسی کتاب خریدو گے تو اس میں لکھا ہوا ہے سامنے، اس کتاب کو نورانی قاعدہ ہے، تعلیم الاسلام ہے، دینی تعلیم کے رسالے ہیں، تاریخ الاسلام ہے، انہی کتابوں سے تیار کیا گیا ہے جن کتابوں کو ہم مکاتب کے اندر پڑھاتے ہیں۔ بھائی تعلیم الاسلام ہم پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم کے رسالے وہ بھی چلتے ہیں، اردو بھی چلتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ہمارے مکاتب کے اندر، بس ایک ترتیب ہے، ترتیب ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے یہ 1 گھنٹے پر مشتمل ہے نصاب، 1 گھنٹے پر